اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور یاد کرو جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو خلیفہ مقرر کرے گا جو اس میں فساد مچائے اور خون ریزی کرے؟ اور ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہی ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہی ہیں۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے سکھا دیے اور میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کا مطالعہ کئی ہفتے سے ہم لوگ کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سورہ مدینے کے شروعاتی دور میں نازل ہوئی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے جو ہم لوگوں نے مطالعہ کیا تھا، اس کا تھوڑا اعادہ کر لیا جائے، تاکہ بات جو ہے جو اب آیت پڑھی جا رہی ہے اس سلسلے میں پوری معلومات ہم کو ہو سکے۔ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اس سے آگے جو ہے آج جو 30 سے لے کر کے 39 آیت تک آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن میں 7 جگہوں پر بیان ہوا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ مختلف انداز سے جہاں جو ضرورت ہوئی جس بات کو تعلیم دینے کی، اس لحاظ سے اس قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے 7 جگہ 7 انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کو بیان کیا ہے۔ یہاں سورہ بقرہ میں جو حصہ بیان کیا گیا ہے اس میں بھی بڑی بڑی حکمتیں ہیں، اور ہمارے لیے بڑی بڑی تعلیمات ہیں اس میں۔ اس قصے کو سمجھنے کے پہلے کچھ تمہید کے طور پر کچھ بات جان لینی ضروری ہے۔
جو عام طور سے لوگ غلط فہمی کے شکار ہوئے ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ بتایا گیا کہ اس کے قبل جو ہم لوگ مطالعہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ انسان کے لیے پیدا کی ہیں. یہ بات سمجھ لیجیے اچھی طرح. اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، سب انسان کے لیے نعمت ہے یہ، اور انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو جو ہے، انسان کی جو مطلب کہ انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، انسان کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب انسان کے لیے بنائی گئی ہیں. اس لیے انسان اس نعمت سے فیض یاب ہو، اس کو استعمال کرے، لیکن ایک حد قائم کر دی گئی ہے کہ اس حد میں رہ کر کے دنیا کو استعمال کرنا ہے. یہ ہے فرق. عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں انسان جو ہے وہ سزا کے طور پر زندگی گزار رہا ہے، اور جو کچھ ملے گا ہمیں آخرت میں ملے گا، اس دنیا میں کچھ نہیں ملے گا. اس لیے کیا ہے کہ وہ ان کے ہاں رہبانیت کا ایک تصور جو ہے سو ایجاد ہو گیا. دنیا سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، شادی بیاہ سب کچھ سب ختم، اور وہ آخرت میں ہم کو ملے گا جو ملنا ہوگا. یہ تصور ان کے ہاں پایا جاتا ہے. تو اس آیت کے حساب سے یہ تصور کو کنڈیم کرتا ہے یہ کہ بھئی نہیں، دنیا میں جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں سب انسان کے لیے بنائی گئی ہیں. آپ کو اس سے فیضیاب ہونا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن اس کے لیے حد مقرر کر دیا گیا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے. یہ فرق ہے. تو ایک تو اس کہانی سے اس بات کی کا کنڈیم ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے، یہاں جو بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے سلسلے میں جو بات یہاں بتائی جا رہی ہے، اور قرآن میں دوسری جگہوں پر بتائی گئی ہے کہ مٹی کے گاڑھے سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق خود اپنے ہاتھ سے کی ہے، اپنے داہنے ہاتھ سے کی ہے. انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا کرشمہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو بنایا انسان کو، وہ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے داہنے ہاتھ سے مٹی کے گاڑھے سے بنایا انسان کو. یہ تصور کو ذہن میں بٹھایا جائے. دنیا کی جتنے بھی مذاہب ہیں اور دنیا کی جتنی بھی قدیم تہذیبیں ہیں، تمام تہذیبوں میں اور تمام مذہبی کتابوں میں جو ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، چاہے وہ کچھ بگڑی ہوئی شکل ہو، لیکن کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. ہر مذاہب اور ہر مطلب کی پچھلی تہذیبیں جو ہیں وہ ہم کو بتا رہی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا اور وہ مٹی کے ذریعے سے بنایا. اب آدم کا نام مختلف مذاہب میں مختلف قسم سے بیان کیا گیا ہے، مختلف تہذیب میں مختلف قسم سے بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ تصور لوگوں کے ذہن میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کی، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، سب سے پہلا انسان. یہ تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے قدیم زمانے سے، گرچہ اس میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ نہیں، پہلے حوا کو بنایا گیا تب آدم کو بنایا گیا. یہ سب چیزیں ہیں، لیکن بہرحال یہ چیز ملتی ہے ہمارے یہاں، یہ ہمارے پرانے تہذیب میں ملتی ہے یہ چیز. تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور یہاں آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کو طلب کر کے مشورہ کیا اور اس کو یہ خبر کیا کہ بھائی ہم ایک خلیفہ زمین پر پیدا کرنے والے ہیں. تو یہ ہے. تو سب سے پہلی چیز
کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بڑے اہتمام سے پیدا کیا. دوسری جگہوں پر سورہ اعراف کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں بیان کرتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو 6 دنوں میں بنایا ہے. کتنے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کن فیکون. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہو جا اور ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، اس کائنات کو اتنے اہتمام سے بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ 6 ادوار میں اس کو بنایا ہے. 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے. کتنے مطلب یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ اور کتنے بیلنس وے میں جو ہے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کتنی مطلب یہ ہے حکمت سے اس کو بنایا ہے کہ اس کو 6 دن میں اس کو پیدا کیا ہے. اتنی حکمت سے بنایا ہے. اور انسان کی تخلیق سے لے کر کے قیامت تک جو بھی ضروریات انسان کی ہو سکتی ہے سب چیز مہیا کر دیا انسان کے لیے. اور یہ کس کے لیے؟ یہ انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. چاہے وہ زمین کی چیزیں ہوں یا اس کا آسمان کی چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. تو انسان اگر اس تخلیقات پر غور کرے، اس کائنات کے تخلیق پر غور کرے، تو انسان خدا کا قائل ہو سکتا ہے. پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کے اندر ساری صلاحیتیں دیں. اس کے اندر خیر اور شر کا مادہ ہم نے بنایا کہ وہ دونوں میں ڈفرینس کر سکے، اور اس کے اندر یہ جذبہ رکھا، محبت کا جذبہ رکھا، ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھا، اور اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور غور و فکر اور تدبر کر کے جو ہے اس کائنات کے بنانے والے کی طرف متوجہ ہو اور اس کو پہچانے. اس کے اندر، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سب ساری صلاحیتیں رکھی ہیں. تو دوسری چیز، یہ چیز جو ہے سو بھی ذہن میں رہنی چاہیے. ایک تو خالق مطلب کہ کائنات کے خالق کی حیثیت سے، ایک انسان کے خالق کی حیثیت سے، اور دوسرے انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ضمیر رکھی ہے، خیر و شر کی تمیز رکھی ہے، اس حیثیت سے بھی ہم کو جاننا ضروری ہے. یہ سب بنیادی چیزیں ہیں جس کو جانے بغیر انسان ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. ایک قدم انسان آگے صحیح راستے پر نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ یہ بنیادی چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہو. بڑے بڑے سائنٹسٹ نے مطلب یہ ہے کہ اس کو مانا ہے، اللہ کے وجود کو مانا ہے. آئنسٹائن نے جو ہے سو اللہ کے وجود کو مانا، نیوٹن نے اللہ کے وجود کو مانا. جیسے جیسے وہ اپنے ریسرچ میں وہ ترقی کرتے گئے اور ان کے سامنے چیزوں کی دریافت ہوتی گئی، اس کے بنانے والا کون ہے، اس کا خالق کون ہے، اس کی تصدیق انہوں نے کیا، بڑے بڑے سائنٹسٹ نے. لیکن ادھر 100-150 سال کے اندر میں جو ہے جو نمایاں تبدیلی ہمارے اندر آئی ہے، اور خدا کو جو بے قابو کر دیا ہے، ہر جگہ سے خدا کو مطلب یہ ہٹا دیا ہے. یہ ہماری موجودہ مطلب یہ ہے کہ جو تھیوری ہے، جو فلسفہ ہے، اس نے خدا کو ہر جگہ سے ہٹا دیا ہے. اب خدا کو پانے کے لیے ہم کو تین جگہیں تھی جہاں سے ہم خدا کو پا سکتے تھے. ایک تو یہ کہ ہم اس کائنات پر غور و فکر کریں کہ اس کائنات کا خالق کوئی ہے. یہ اتنا ارینج وے میں اور اتنا مطلب یہ ہے کہ بالکل آراستہ اور پیراستہ شکل میں جو ہے یہ جو تخلیقات ہمارے نظر کے سامنے ہے اس پر غور و فکر کر کے آدمی خدا کو پہچان سکے. لیکن کیا ہوا؟ 50 سال پہلے ایک بگ بینگ تھیوری آیا کہ نہیں، یہ جو ہے سو ایک گیس کا گولا تھا اور وہ دھماکہ ہوا تو یہ ساری چیزیں جو ہے سو آپ سے آپ بن گئی اس دھماکے کے طفیل میں. یہ تارے بن گئے، یہ زمین بن گیا، یہ آسمان پہ مختلف قسم کے ستارے، اور یہ وہ ایک دھماکے کے شکل میں یہ بن گیا. خدا وہاں سے نکال دیا گیا. اب جو اسٹوڈنٹ کالج میں پڑھتا ہے، جو نیا ریسرچز پڑھتا ہے، اور اس کو جو پڑھائی جاتی ہے وہ اس انداز سے پڑھائی جاتی ہے کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، تو ایک دھماکے کے تحت آئی اور یہ خود بخود بن گئی. خدا کو نکال دیا گیا اس کائنات کی تخلیق سے. اب کیا ہوا کہ
اب یہ انسان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. اب یہاں سے بھی مطلب یہ ہے کہ نکال دیا گیا اللہ تعالیٰ کو کس انداز سے؟ وہ ایولیوشن تھیوری کے ذریعے سے کہ انسان جو ہے وہ بندر سے ترقی کرتے کرتے جو ہے سو بنا ہے. اس کے اندر جانوروں کی ساری صفات موجود ہیں. اب یہ پڑھائی ہوتی ہے ہمارے کالجز میں، ہمارے بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ بھائی تم تو بندر کے اولاد ہو، بندر سے ترقی کر کے تم انسان بنے ہو. اب وہاں پر جو مطلب انسان جو سوچ سکتا تھا، اپنے وجود کے سلسلے میں سوچ سکتا تھا، اس پر غور و فکر کر سکتا تھا کہ یہ جو ہم 3.5 فٹ کے مطلب یہ 5.5 فٹ کے یا 5.5 فٹ کے 3.5 ہاتھ کے جو ہم انسان ہیں، یہ وجود کیسے آیا؟ یہ کیسے وجود میں آیا؟ اتنی ساری صلاحیتیں کہ ہر چیز کو انسان مسخر کر لیتا ہے، یہ صلاحیتیں کس نے پیدا کی؟ اب یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ایک خالق کی حیثیت سے یہاں سے لوگوں کا گمان جو ہے وہ یہ ہوا کہ نہیں، یہ بندر سے ڈیولپ کرتے ہوئے یہ انسان کی شکل اختیار کیا ہے. اب خدا کو پانے کا جو ایک ذریعہ تھا، ایک جگہ تھا، اس کو وہاں سے خدا کو نکال دیا. اب تیسری چیز جہاں سے خدا کو پانے کا ذریعہ بن سکتا تھا وہ ہمارا ضمیر ہے، وہ ہمارا اخلاق ہے کہ ہمارے اندر شر اور خیر کا مادہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی ہے اس کے اندر شر اور خیر کا مادہ دونوں رکھا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ کون چیزیں اچھی ہیں، کون چیزیں بری ہیں، اور انسان کے دل کے اندر خیر سے محبت کا جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ انسان خیر کی طرف زیادہ لپکتا ہے اور برائی سے وہ بھاگنا چاہتا ہے. یہ مادہ انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے. لیکن اب یہ ماڈرن فلسفے نے کیا کام انجام دیا کہ وہاں سے بھی خدا کو نکال دیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل مورلٹی جو ہے کے نام پر، کے فلسفے پر، آزادی، فریڈم کے نام پر جو ہے انسان کو بالکل اخلاقی ضابطے سے جو ہے وہ آزاد کر دیا. آپ بندر کی اولاد ہیں، آپ کے اندر جو ہے وہ فریڈم ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے. اب اس آزادی نے کیا کیا ہے؟ ماں باپ کی پہچان کو مٹا دیا، بھائی بہن کی پہچان کو مٹا دیا، یہاں تک کہ ہم جنس پرستی انسان کے اندر مطلب یہ ہے کہ ہم جنس پرستی کا مادہ پیدا کر دیا، اس کو قانونی شکل دے دیا. فریڈم کے نام پر، آزادی کے نام پر اس نے یہ تھیوری لاگو کر کے جو ہے خدا کو اس ضمیر سے بھی نکال کر کے باہر کر دیا. اب ہمارے طالب علم جو چیز پڑھتے ہیں، جو آزادی کے نام پر جو ان کو تھیوری دی جاتی ہے، جو فلسفہ دیا جاتا ہے، اس کے نام پر وہ آزاد ہیں. وہ کہیں بھی مطلب یہ ہے کہ کسی طرح کی زندگی گزار سکتے ہیں، کوئی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ آزاد ہیں اپنے معاملے میں. تو اس طرح سے یہ جو آدم علیہ السلام کی کہانی قرآن میں بیان کی گئی ہے، یہ چند باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اگر یہ بنیادی باتیں آپ کے ذہن میں اگر نہیں ہیں تو ہم بھی اس قرآن کو پڑھیں گے اور ایک قصے کی حیثیت سے پڑھ کر کے گزر جائیں گے، اور اس سے ہم کوئی حکمت اور کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پائیں گے. اگر یہ بنیادی تمہید ہمارے نظر کے سامنے نہیں ہے، آگے جیسے جیسے ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کا خلاصہ سامنے آئے گا تو اس کے ضمن میں مزید حکمت کی باتیں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی، اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی حقیقت جو ہے آپ کو جاننا ضروری ہے. اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو اس بنیادی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ اس بنیادی حقیقت پر عمل کرنے کے لیے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو قرآن کو اچھی طرح سمجھنے اور اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کو سمجھانے کی طرف اللہ تعالی ہر انسان کے دل میں توفیق عطا فرمائے، اور اس سے صحیح رہنمائی حاصل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.